جو بائیڈن نے پاکستان کو دھوکہ دے دیا، پاکستان اور ترکی کی دوستی امریکہ کے گلے کی ہڈی بن گئی۔ جو بائیڈن نے مودی کی آفر قبول کر لی، امریکہ پاکستان ترکی کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ عمران خان اور ایردوان بھارت پر حملہ کروانے والے ہیں، ہماری مدد کرو، مودی نے جو بائیڈن کو مدد کے لیے بلا لیا۔ ہر حال میں پاکستان کا ساتھ دیں گے، ترکی کبھی بھی پاکستان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ایردوان کے جاری کردہ بیان نے مودی اور جو بائیڈن کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے امریکہ پاکستان اور ترکی دوستی کو خراب کرنے جا رہا ہے اور مودی نے جو بائیڈن کو مدد کے لیے کیوں بلایا ہے۔ پاکستان اور ترکی کے ہتھیار کشمیر کی آزادی میں اہم سنگ میل۔ بھارت کو پاکستان سے چین اور ترکی کی یاری تگنی کا ناچ نچانے لگی۔ مودی نے جو بائیڈن کو خط لکھ دیا، بھارت کو پاکستان اور ترکی کی یاری بھاری پڑنے لگے۔ مودی نے جو بائیڈن سے مدد مانگ لی، پاکستان اور ترکی کے خطرناک ہتھیار کشمیر روانہ، مودی کو جان کے لانے پڑ گئے۔ کشمیر آزادی کے قریب، بھارتی سورما سرحدوں سے بھاگ نکلے، راج ناتھ اور امت شاہ کی موت قریب آ گئی، نروانے نے بھارت کی تباہی کی ہرزہ سرائیاں شروع کر دی۔ عالمی اداروں کی مودی کو وارننگ، بھارت طیاروں کے لیے فرانس اور روس کے پاؤں پڑ گیا، ترکی کا مقبوضہ کشمیر کی طرف پڑاؤ، مودی سرکار پر سختہ تاری، امت شاہ اور راج ناتھ کو کشمیر کی حیثیت بدلنا مہنگا پڑ گیا۔ بھارتی سرکار نے نئے امریکی صدر کو خط لکھ دیا، پاک فوج ان ایکشن، ترکی کا بھی بڑا حصہ۔ بھارتی درندگی کے آگے کشمیری بے بس، ایردوان نے حل ڈھونڈ لیا، بھارت کشمیر کو آزاد کرے یا تباہی کے لیے تیار رہے۔ ایردوان کے دبنگ اعلانات سے مودی سرکار ششدر۔ پاکستان، ترکی اور چین کی فوجیں کشمیر میں داخل، نریندر مودی کی کشمیر مخالف بڑی منصوبہ بندی ناکام۔ مسئلہ کشمیر پر ترکی کی پاکستان کو اب تک کی سب سے بڑی آفر، پوری دنیا پاک ترک اتحاد پر رشک کرنے لگی۔ ناظرین، بھارت نے مقبوضہ وادی میں قتل عام کر کے اپنی ہی بربادی کو بلاوا دے دیا اور پاکستان کے ساتھ ساتھ ترکی نے بھی بھارت کی تباہی کو یقینی بنانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ چین سے مار کھانے کے بعد بھی بھارت مقبوضہ کشمیر میں اپنی ظالمانہ کارروائیوں سے باز نہیں آ رہا ہے۔ ایسے میں بھارت کے حواری مودی سرکار کو متنبہ کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی بھارت کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے محاذ پر جنگ ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے اور ترکی کے ہتھیار ہندوستانی فوج کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوں گے، اور اسی لیے مودی نے بربادی سے بچنے کے لیے جو بائیڈن کے پیر پکڑ لیے ہیں۔ تازہ ترین میڈیا رپورٹس کے مطابق جب بھارت پاکستان اور ترکی کی طاقت سے خوف کھانے لگا اور کشمیر پر اپنا قبضہ جمائے رکھنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے لگا ہے، ہمیں اب تک جو تفصیلات موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق مودی نے امریکہ کے آگے کشکول رکھ دی ہے کہ وہ ترکی کو پاکستان کی عسکری مدد کرنے سے روکے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے ترکی کو مقامی طور پر تیار کیے جانے والے 30 گن شپ ہیلی کاپٹرز کی پاکستان کو فراہمی سے روک دیا ہے، اور اس حوالے سے عالمی میڈیا نے یہ رپورٹس جاری کی ہیں کہ ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان کو ترکی کے ہیلی کاپٹرز کی فروخت روک دی ہے، جس کی وجہ سے اسلام آباد اسے چین سے خریدے گا۔ ATAKT 129 اگسٹا A129 مینگسٹا پلیٹ فارم پر مبنی 2 انجن، ٹینڈم سیٹ، ملٹی رول، آل ویدر اٹیک ہیلی کاپٹر اور امریکی انجنوں سے لیس ہے۔ امریکہ LHTEC انجن کے لیے ایکسپورٹ کلیئرنس روک رہا ہے۔ ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ ترکی اور پاکستان کی فوجوں نے کشمیر کے کن علاقوں کی جانب پیش قدمی کرنا شروع کر دی ہے۔ ناظرین، پاکستان اور ترکی نے کشمیر آزاد کروانے کا اعلان کر کے اکھنڈ بھارت کی آتما ہی رول دی ہے، اور اس کے اعلان جنگ سے مودی پریشان ہو کر رہ گیا ہے، اور اسی پریشانی میں مبتلا ہو کر بھارت نے امریکہ کا سہارا لینے کی ٹھان لی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ نے بھارت کی التجاؤں کے پیش نظر ترکی کو پاکستان کی عسکری مدد کرنے سے روک دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ابراہیم کلن نے کہا ہے کہ اس رکاوٹ سے امریکی مفادات کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خیال رہے کہ ترکی اور پاکستان نے جولائی 2018 میں ترکی ساختہ گن شپ ہیلی کاپٹر کے لیے $1.5 ارب کے معاہدے پر دستخط کیے تھے، تاہم پینٹاگون کی جانب سے ترک کمپنی کو انجنز کا ایکسپورٹ لائسنس جاری کرنے سے انکار کے بعد اس کی فراہمی کی تاریخ آگے بڑھا دی گئی تھی۔ ترک عہدیدار نے ترک پر امریکی پابندیوں کے اثرات کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے امریکی رکاوٹ کا ذکر کیا، جس سے انقرہ سے روس سے S-400 میزائل خریدنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی روسی میزائل خریدنے پر مجبور ہوا کیونکہ واشنگٹن نے انقرہ کو مؤثر شرائط پر پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک یورپی ادارے اگسٹا ویسٹ لینڈ کی شراکت سے
ترک ایروسپیس انڈسٹریز کی تیار کردہ ATAKT-129 ہیلی کاپٹر دن اور رات، گرم اور سرد دونوں موسمی حالات میں حملے اور جاسوسی مشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ واشنگٹن میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ملاقات سے چند روز قبل امریکہ نے جولائی 2019 میں پہلی رکاوٹ کا اعلان کیا تھا۔ جنوری 2020 میں ترکی کی دفاعی صنعت کے سربراہ نے کہا تھا کہ انقرہ اور اسلام آباد نے ترسیل کے معاہدے میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی ہے تاکہ ہموار ترسیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس معاہدے کے تحت ترکی کے معاہدہ عمل میں نہ آنے کی صورت میں پاکستان کو چینی Z-10 ہیلی کاپٹر خریدنے کا اختیار مل گیا ہے۔ ترک میڈیا کی اطلاعات کے مطابق ترک ساختہ T-129 ATAC ہیلی کاپٹر ابھی بھی پاک فوج کی شاپنگ لسٹ میں ہے۔ ویڈیو میں مزید بتائیں گے کہ چین اور ترکی کے کون سے جدید اور خطرناک ہتھیاروں نے مودی کی بینڈ بجا دی ہے۔ ناظرین، پاکستان اور ترکی نے بھارت کی نیندیں حرام کر ڈالی ہیں اور خطے میں خطرناک ہتھیار بنا کر بھارت کے اوسان خطا کر دیے ہیں۔ پاکستان ایسے حساس خطے میں واقع ہے جسے مشرقی سمت سے بھارت جیسے اصلی دشمن کا سامنا ہے، جو دہشت گردانہ کارروائیوں کی سرپرستی کے ساتھ لائن آف کنٹرول پر گولہ باری کے ذریعے دباؤ ڈالتا رہتا ہے، جبکہ مغربی سمت سے اعلی کاروں کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت اور ہمہ جہت تیاری اشد ضروری ہے۔ آج کل بھارت روس کی بجائے امریکہ کی آنکھ کا تارا ہے اور دونوں ممالک میں جوہری تعاون کے ساتھ معلومات کے تبادلے کا معاہدہ ہو چکا ہے اور ضرورت پڑنے پر دونوں ممالک ایک دوسرے کی زمین استعمال کر سکتے ہیں۔ چین سے مخاصمت کی آڑ میں بھارت اسلحے کے انبار جمع کر رہا ہے، اس لیے پاکستان کو مزید محتاط و چوکس ہو کر ہتھیار سازی میں خود کفالت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کئی بار ضرورت کے وقت دوست ممالک نے ہتھیار دینے پر پابندیاں عائد کر دی۔ اس لیے مستقبل میں کسی خطرے کا مؤثر جواب دینے کے لیے اغیار پر انحصار کی بجائے قومی سطح پر ہتھیار سازی میں خود کفالت وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے ترکی سے جدید ترین ہتھیار خریدنے شروع کر دیے ہیں، جس سے بھارتیوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان نے ترکی سے ایسے جدید ترین ہتھیار خرید لیے ہیں جو بھارت کو امریکہ، فرانس، اسرائیل اور برطانیہ بھی دے پائے۔ پاکستان نے ترکی سے ایسے جدید ترین ہتھیار خرید لیے ہیں جو بھارت کو امریکہ، فرانس، اسرائیل اور برطانیہ بھی نہ دے پائے۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ یہ ہتھیار قرہ کے تنازع میں آذربائیجان کی فوج کو ترکی نے دیے تھے، جن کی وجہ سے آرمینیا کو جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترکی اور پاکستان نے مشترکہ طور پر مقبوضہ کشمیر میں کیا کارروائی ڈال دی۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ پاکستان ترکی سے کون سا جدید ترین ہتھیار خریدے گا جس سے بھارت کی تباہی یقینی ہو جائے گی۔ ناظرین، آزادی کشمیر کے لیے ترکی نے اب تک کا سب سے بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انڈیا اور ترکی کے مابین تعلقات مسلسل خراب ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم بننے کے بعد نریندر مودی نے مشرق وسطیٰ کے تقریباً تمام اہم ممالک کا دورہ کیا، لیکن وہ ترکی نہیں گئے۔ دونوں ممالک کے تعلقات میں آنے والی تلخی کی بنیادی وجوہات میں کشمیر اور FATF میں پاکستان کی حمایت شامل ہے۔ جب ترکی نے شمالی شام میں کردوں پر حملے شروع کیے تو انڈیا نے بھی ترکی کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے۔ انڈیا نے ترکی کے انادولو شپ یارڈ سے انڈیا میں بحریہ کے ایک سپورٹ جہاز کی تعمیر کے معاہدے کو بھی منسوخ کر دیا۔ انڈیا نے یہ اقدام کشمیر اور FATF سے متعلق پاکستان کے ساتھ ترکی کے موقف کے جواب میں اٹھایا۔ انڈیا کے مقابلے میں ترکی کے پاکستان سے تعلقات بہت بہتر رہے ہیں۔ دونوں ممالک سنی اکثریتی ممالک ہیں۔ اردوان کے ہمیشہ پاکستان سے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ جب جولائی 2016 میں اردوان کے خلاف ترکی میں فوجی بغاوت ناکام ہو گئی تو پاکستان اردوان کے حق میں کھل کر سامنے آیا۔ پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے فون کر کے اردوان کی حمایت کی تھی۔ اس کے بعد نواز شریف ترکی بھی گئے۔ اس وقت سے اردوان اور پاکستان کے مابین تعلقات بہتر ہیں۔ سن 2017 سے ترکی نے پاکستان میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے۔ ترکی پاکستان میں بہت سے منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ وہ پاکستان کو میٹرو بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم بھی فراہم کرتا رہا ہے۔